نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں اور پولی گیمی ایک انسٹیٹیوشن کی حیثیت سے جدید جو تہذیب کا ایک انداز فکر ہے، اس میں وہی چیز ایک کڑوی گولی ہے کہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتی۔ پولی گیمی جو ہے وہ دنیا میں تقریباً ایک رول کی حیثیت سے رہی ہے۔ اب جو بھی عیسائی دنیا ہے اور جو بھی ماننے والے ہیں تورات کے، انجیل کے، وہ سب جانتے ہیں کہ ہمیشہ سے اس کا رواج رہا ہے، یہ ایک قاعدہ اور قانون کی حیثیت سے دنیا میں رہا۔ ہمارے دین میں بھی پولی گیمی جو ہے اس کی اجازت ہے، اور ایک مسلمان بیک وقت 4 بیویاں تک اپنے نکاح میں رکھ سکتا ہے۔ اس پر اصل میں مرد اور عورت کا جو بالکل مساوی ہونے کا تصور ہے حقوق کے اعتبار سے، وہی بات ہے کہ جو بنیادی طور پر غلط ہے۔ میں نے تفصیل سے جمعوں کی اپنی تقاریر میں اس پر روشنی ڈالی ہے کہ مرد اور عورت کا بحیثیت انسان مساوی ہونا یہ اور بات ہے، اور بحیثیت شوہر اور بیوی مساوی ہونا یہ بالکل دوسری بات ہے۔ بحیثیت انسان مرد اور عورت مساوی ہے بنیادی حقوق میں، لیگلی بھی اور مورلی بھی، لیکن جب ان کے درمیان ایک رشتہ ازدواج قائم ہوتا ہے، ایک شوہر اور ایک بیوی کی حیثیت جب اختیار کرتے ہیں، تو الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم، یہ اصل الاصول ہے قرآن مجید کا۔ اس لیے کہ اگر اس کو ہم تسلیم نہ کریں تو خاندانی نظام جو ہے وہ مستحکم نہیں رہتا۔ کسی بھی ادارے کے 2 بالکل مساوی اختیار رکھنے والے سربراہ نہیں ہو سکتے، اگر ہوں گے تو اس کا نظم جو ہے درم برم ہو جائے گا۔ دوسری طرف اگر ہم فزیولوجی کو سامنے رکھیں تو میرے نزدیک تو پولی گیمی شوڈ بی دی رول۔ یہ دوسری بات ہے کہ حالات اجازت نہ دیتے ہو اور انسان کے لیے جو بھی ہمارے معاشی حالات ہیں، سماجی حالات ہیں، وہ اس کو الاؤ نہ کریں، ورنہ واقعہ یہ ہے کہ پولی گیمی شوڈ بی دی رول۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیکس لائف مرد اور عورت کی، اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ مرد کی سیکشول لائف جو ہے وہ شروع ہونے کے بعد پھر وہ آخری وقت تک جاری رہنے والی ہے، اس کا کہیں کوئی خاتمہ نہیں ہے۔ لیکن عورت کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ اس کی جنسی زندگی جو ہے اس کی ایک حد ہے، جس کے بعد اس کی وہ جو پورے جسم کے اندر جو ایک نظام اللہ نے بنایا ہے وہ معطل ہو جاتا ہے۔ تو اس پہلو سے پھر یہ کہ عورتوں کے لیے ایک طرف تو یہ کہ ایام ہے، ان کی وجہ سے ایک رکاوٹ ہے، پریگننسی ہے، ڈیلیوری ہے، یہ سلسلے وہ ہیں کہ جو اس کی سیکشول لائف کو ریسٹرکٹ کرتے ہیں، جبکہ مرد کے لیے کوئی اس قسم کی رکاوٹ نہیں ہے۔ اب اگر مرد کی دیکھیے شادی کی جو ہمارے ہاں جو بہت بڑی اہمیت ہے وہ عفت اور عصمت کی حفاظت کے لیے ہے، کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک داعیہ انسان کے اندر رکھا ہے، اس کی حفاظت کرے انسان شادی کے ذریعے سے، کہ بے راہ روی نہ ہو، بلکہ جو بھی اللہ نے جائز راستہ اس کے لیے مقرر کیا ہے اس سے وہ اپنے اس ارج کی سیٹسفیکشن جو ہے وہ حاصل کر سکے۔ تو ظاہر بات ہے کہ اگر یہی مقصد ہے تو پھر مساوی نہیں ہو سکتے مرد اور عورت شادی کے اعتبار سے۔ اگر سیکشول ارج کا، سیکشول لائف کا اس طرح کا معاملہ ادھر انٹرپٹڈ بھی ہے، لمیٹڈ بھی ہے، ادھر ان انٹرپٹڈ ہے، ان لمیٹڈ ہے، تو یہ چیز بالکل غیر منطقی، غیر معقول، ان سائنٹیفک ہے کہ ایک مرد کے ساتھ صرف ایک ہی عورت کی شادی۔ یہ ہے اصل الاصول میرے نزدیک۔ اور مغربی معاشرے میں اور اب ہمارے معاشرے میں بھی بے شمار قسم کی خباثتیں اسی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ ایک خاص عمر میں آنے کے بعد عام طور پر جو ہے وہ گمان کیا جاتا ہے کہ شاید مرد جو ہے وہ بھی اب بوڑھا ہو گیا ہے، اسے کوئی احتیاج نہیں ہے، حالانکہ معاملہ مرد کا وہ نہیں ہوتا اور خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اور یورپ میں بھی اب شادی چاہے ان کے ہاں وہ ایک ہوتی ہو، لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ جس طریقے سے ان کے ہاں کیچ کا معاملہ بھی ہے اور معاملات چلتے ہیں، تو منطقی بات اور زیادہ سائنٹیفک بات تو وہی ہے، الا ہاں کہ ایک انسان جو ہے وہ اتنی مقدرت نہ رکھتا ہو اور سپورٹ نہ کر سکتا ہو ایک سے زیادہ وائفز کو، تو وہ معاملہ دوسرا ہے۔ میرے نزدیک وہ بات جو ہے وہ استثنائی ہے، رول جو ہے وہ پولی گیمی ہے۔
بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کے سلسلے میں یہ ہے کہ وہ 4 کی حد سے بھی زیادہ ہے۔ یہ ہے اختصاص کا معاملہ حضور کے، اس لیے کہ حضور کی شادیوں کے معاملے میں صرف سیکس کا معاملہ نہیں تھا، بلکہ وہ جو معاشرہ تھا جس میں کہ حضور نے انقلاب برپا کیا ہے، تو اس کے بھی کچھ حالات کے تقاضے تھے۔ اس دور میں ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ بڑے گھرانوں میں باہمی رشتہ اور تعلق جو ہے اس کے قائم ہونے سے وہ راستے کھلتے تھے کام کے لیے۔ اب بھی بعض معاشروں کے اندر وہ چیزیں موجود ہیں، تو حضور کی شادیوں میں یہ بھی معاملہ ہے۔ پھر یہ کہ بعض خواتین محض حضور کی زوجیت میں آنے کی ایک سعادت حاصل کرنے کے لیے ایسا بھی ہوا کہ خود ان کی طرف سے پیشکش ہوئی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ سعادت بخشی ہے۔ پھر تیسرے یہ کہ چونکہ عام مسلمانوں کو اس بات کی اجازت تھی کہ وہ کسی کو طلاق دے کر، اگر 4 ہیں تو ان میں سے ایک کو طلاق دے کر وہ کسی اور سے اگر نکاح کرنا چاہتے ہیں، ان کی طبیعت کے اندر میلان شدید پیدا ہو گیا ہے، تو ان کے لیے گنجائش تھی۔ قرآن مجید میں اس کے لیے الفاظ آئے ہیں، ان اردتم استبدال زوج مکان زوج، اگر تمہارا ارادہ ہو جائے کسی ایک بیوی سے تعلق منقطع کر کے اور کسی اور بیوی کو اس کی جگہ لانے کا، تو یہ راستہ عام مسلمان کے لیے کھلا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھلا نہیں تھا، اس لیے کہ آپ کی ازواج چونکہ امت کی امہات ہیں، تو عام شخص کسی بھی اپنی بیوی کو اگر طلاق دے تو وہ کسی اور کے نکاح میں آ سکتی ہے، اس کے لیے راستہ بند نہیں ہے، لیکن ازواج نبی کے لیے امہات المومنین ہونے کے باعث اس کا امکان نہیں تھا، لہذا حضور کو لازماً انہیں اپنے حوالہ عقد ہی میں رکھنا تھا۔ لیکن دوسری طرف یہ کہ ایک تقاضا ہو سکتا ہے طبیعت کا یا حالات کا، وہ مقتضیات ہو سکتے ہیں معاشرے کے بھی، اور اس تحریک کی مصلحتیں بھی ہو سکتی ہیں جس کو لے کر حضور چل رہے تھے کہ کوئی نیا نکاح آپ کے لیے ضروری ہو، لہذا وہ بندش جو ہے تعداد کی وہ آپ پر نہیں۔ اور ایک جگہ پر پھر یہ الفاظ بھی آئے ہیں کہ اب جو ہے آپ کے لیے جو بھی نکاح ہو چکے ہیں بس اس سے آگے اب نکاح نہیں ہے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، چاہے اب دیکھیں بالکل قرآن مجید کا معاملہ یہ ہے کہ بالکل فطری لیول پر بات ہو رہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان ہے، بشر ہے، طبیعت کا ایک میلان ہے، چاہے کسی خاتون کا حسن آپ کو پسند آ ہی جائے اور آپ کے دل میں میلان پیدا ہو ہی جائے نکاح کا، لیکن اب نہیں، اب یہ جو ہے آخری حد تھی کہ جس پر بات جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ معاملہ ہے شادیوں کا اور عائلی زندگی کا، اس کا کچھ خصوصی پہلو ہے کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ 4 کی حد نہیں رکھی ہے۔ باقی یہ کہ پولیگیمی 4 تک اسلام میں ہے، کوئی شخص کر سکے، ویسے تو یہ کوئی ایک نکاح بھی نہ کر سکتا ہو، مقدرت نہ ہو، فیملی کو سپورٹ نہ کر سکے، معاشی حالات اس کے اس قابل نہ ہو۔ قرآن مجید میں اس سے کہا گیا ہے کہ اپنے اس جنسی جذبے کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے روزے رکھو، اور غالباً حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ روزے رکھو تاکہ تم اپنی عصمت اور عفت کی حفاظت کر سکو۔ لیکن یہ کہ اگر کسی شخص کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ گھر آباد کرے اور گرہستی کی ذمہ داریاں سنبھالے اور سپورٹ کر سکے فیملی کو، تو پھر النکاح من سنتی من رغب عن سنتی فلیس منی، پھر میرا طریقہ یہی ہے کہ وہ متأہل زندگی بسر کرے، گھریلو زندگی ہو، خاندانی زندگی ہو، شادی بیاہ کرے، گھر بسائے اور رہے۔ تو یہ ہے اصل میں بنیادی بات شادی کی ترغیب۔ پھر یہ کہ مرد اور عورت کے درمیان سیکس لائف کے اعتبار سے جو فرق و تفاوت ہے اس کے اعتبار سے مرد کو پولیگیمی کا حق، اور پھر یہ کہ حضور کے معاملات چونکہ بعض خصوصی تھے اس لیے اس میں 4 کی بھی تحدید نہیں، بلکہ اس سے زائد آپ کے نکاح میں ازواج مطہرات رہی ہیں۔